بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک کے بابرکت نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، ہفتے کے 7 دنوں میں ایک دن ایسا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے خاص کر کے اپنی رحمتوں اور برکتوں سے نوازا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب دنوں میں سب سے افضل دن جمعہ کا ہے۔ آج ہم اسی مبارک دن کے فضائل، برکتیں، سنتیں اور وہ راز جانیں گے جو ہماری دنیا اور آخرت دونوں کو بدل سکتے ہیں۔ قرآن پاک کی روشنی میں جمعہ کی فضیلت۔ اللہ تعالیٰ نے جمعہ کی اہمیت کے لیے ایک پوری سورت نازل فرمائی۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ اے ایمان والو، جب جمعہ کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو اللہ پاک کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو۔ سوچیں ذرا، اللہ پاک ہمیں اس مقدس کتاب میں خود ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس وقت دنیاوی کاروبار چھوڑ دو، کیونکہ حقیقی کامیابی دنیاوی مال میں نہیں بلکہ اللہ پاک کی یاد اور اس کی عبادت میں ہے۔ جمعہ کے دن کی فضیلتیں۔ حضرت آدم علیہ السلام اسی دن پیدا ہوئے، اسی دن جنت میں داخل ہوئے اور اسی دن انہیں زمین پر بھیجا گیا۔ قیامت بھی جمعہ کے دن ہی قائم ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی ہے کہ اگر کوئی مسلمان بندہ اس وقت اللہ پاک سے دعا کرے تو اللہ پاک اس کی دعا ضرور قبول فرماتا ہے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، سوچیں کہ ہر جمعے ہمارے پاس دعا کی قبولیت کا تحفہ ہے، لیکن ہم میں سے کتنے لوگ اس گھڑی کو ڈھونڈتے ہیں اور کتنے لوگ غفلت میں وقت ضائع کر دیتے ہیں۔ جمعے کے دن کی سنتیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعے کے دن کے لیے کچھ خاص اعمال بتائے ہیں، جیسے کہ غسل کرنا، اچھے اور صاف کپڑے پہننا، خوشبو لگانا، مسواک کرنا، سورۃ الکہف کی تلاوت کرنا، کثرت سے درود پاک پڑھنا، جلدی مسجد جانا اور پہلی صف میں بیٹھنے کی کوشش کرنا، خطبہ غور سے سننا۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن غسل کرے، پھر مسجد آئے، خطبہ غور سے سنے اور نماز پڑھے، اس کے ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ عزیز دوستو، ذرا غور تو کریں کہ صرف ایک جمعہ ادا کرنے سے ایک ہفتے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ کیا یہ کوئی چھوٹا سا انعام ہے؟ جمعہ اور اجتماعی برکتیں۔ جمعہ صرف ایک نماز نہیں بلکہ امت کی اجتماعیت کا دن ہے۔ امیر ہو یا غریب، حاکم ہو یا مظلوم، سب ایک ہی صف میں اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک جاتے ہیں۔ یہ دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہم سب برابر ہیں، ہم سب ایک امت ہیں۔ جمعہ کے دن دعا کی گھڑی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی ہے جو کہ مسلمان جو بھی دعا مانگے اللہ پاک اسے ضرور قبول فرماتا ہے۔ بعض علماء نے یہ فرمایا کہ یہ گھڑی عصر کے بعد سے مغرب تک زیادہ قوی ہے، یعنی اگر آپ جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد دعا میں لگ جائیں تو اللہ پاک آپ کی حاجت پوری فرما سکتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے کہ ہم اپنی دعاؤں کی فہرست لے کر جمعے کی اس گھڑی میں بیٹھیں، اللہ پاک کے سامنے روئیں، مغفرت مانگیں، رزق کی دعا کریں، والدین کے لیے دعا کریں، اولاد کے لیے دعا کریں اور امت کے لیے دعا کریں۔ جمعہ اور قبر کی روشنی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات وفات پا جائے اسے اللہ تعالیٰ قبر کے عذاب سے محفوظ فرما دیتا ہے۔ سوچیے، اگر ہم جمعہ کی رحمتوں کو حاصل کریں تو یہ دن ہماری آخرت تک کے لیے روشنی اور نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ درود شریف کی فضیلت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کے دن مجھ پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھا کریں، کیونکہ تمہارا درود مجھ تک پہنچایا جاتا ہے۔
اس دن درود شریف پڑھنے سے نہ صرف ثواب ملتا ہے بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ہماری سلامتی کے گواہ بنتے ہیں۔ جمعہ اور امت مسلمہ کی حالت۔ آج امت مسائل میں گھری ہوئی ہے، جنگیں، غربت، پریشانیاں، ایمان کی کمزوری۔ اگر ہم جمعہ کے دن دعا میں اٹھیں، سب مل کر امت کے لیے آنسو بہائیں، اللہ پاک سے مدد مانگیں، یقین کریں اللہ پاک کے خزانے بہت بڑے ہیں، وہ لمحے بھر میں ہماری حالت بدل سکتا ہے۔ خواتین کے لیے پیغام۔ پیاری بہنوں، تمہارے لیے بھی جمعہ کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ چاہے تم مسجد نہ جاؤ لیکن گھر پر سورہ کہف کی تلاوت کرو، درود شریف پڑھو، نماز اپنے وقت پر ادا کرو، اپنے بچوں کو جمعہ کی اہمیت بتاؤ، اپنے شوہر کو وقت پر نماز کے لیے تیار کرو۔ تمہارا یہ عمل تمہارے لیے بہت بڑے اجر کا ذریعہ بنے گا۔ آخرت کی تیاری۔ یاد رکھیں دوستو، ایک دن ایسا آئے گا جب جمعہ ہی کے دن قیامت قائم ہوگی۔ وہ دن ہوگا جب زمین لرزے گی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، لوگ قبروں سے اٹھیں گے۔ اس دن کامیاب صرف وہی ہوگا جس نے دنیا کے جمعے کو رحمتوں سے بھر لیا ہوگا۔ جمعہ اور صدقہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کے دن صدقہ کرنا باقی دنوں کے مقابلے میں زیادہ افضل ہے۔ اگر ہم جمعہ کے دن غریبوں کی مدد کریں، مسکینوں کو کھانا کھلائیں تو یہ افضل عمل ہے۔ جمعہ اور قبر پر سلام۔ روایت میں ہے کہ جمعہ کے دن قبرستان جانا اور مرحومین کے لیے دعا کرنا بھی باعث ثواب ہے۔ آپ اپنے والدین یا پیاروں کی قبروں پر جائیں، ان کے لیے قرآن پاک پڑھیں، ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں، یہ بھی جمعہ کی برکتوں میں سے ہے۔ جمعہ اور علم کی مجلسیں۔ جمعہ کے دن مسجد میں بیٹھ کر قرآن پاک سننا، دینی باتیں سننا یا پڑھنا اور ذکر کرنا بہت بڑا اجر رکھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے گھروں میں جب لوگ جمع ہو کر قرآن پاک پڑھتے ہیں اور علم سیکھتے ہیں تو سکون نازل ہوتا ہے، رحمت الہی انہیں ڈھانپ لیتی ہے اور فرشتے ہر طرف سے انہیں گھیر لیتے ہیں۔ جمعہ اور گناہوں کی معافی۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جو شخص اچھی طرح وضو کرے، جمعہ کے لیے مسجد آئے، خطبہ سنے اور خاموش رہے تو اس کے ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک اور مزید 3 دن کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، یعنی ایک جمعہ دوسرے جمعے کے درمیان ڈھال بن جاتا ہے۔ غفلت کا انجام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ جمعہ کی نماز چھوڑتے ہیں، اللہ پاک ان کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو جان بوجھ کر نماز چھوڑتے ہیں، اس لیے ہمیں اپنی آخرت کے لیے نماز کو ہمیشہ سنجیدگی سے لینا چاہیے۔ جمعے کی رات یعنی مغرب کی نماز کے بعد۔ جمعے کی رات کو بھی خصوصی فضیلت حاصل ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جمعے کی رات میں درود شریف زیادہ سے زیادہ پڑھا کریں۔ یہ رات دعا اور استغفار کے لیے بہترین ہے۔ بچوں کو جمعہ کی اہمیت سکھانا۔ والدین پر ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو جمعہ کے دن غسل، اچھی تیاری اور نماز باجماعت کی عادت ڈالیں۔ یہ تربیت ان کے ایمان اور کردار کو مضبوط بناتی ہے۔ نوجوانوں کے لیے پیغام۔ اے نوجوانوں، تمہاری مصروفیات، دوستیاں، موبائل اور نیند اکثر تمہیں جمعہ کی برکتوں سے محروم کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیں، جو بندہ اپنی جوانی میں جمعہ کو آباد کرے گا، اپنی مسجدوں کو آباد کرے گا، تو اللہ پاک اس کی قبر کو نور سے بھر دیں گے انشاءاللہ۔ کبھی سوچے تو کہ کیا آپ اپنی زندگی کے قیمتی دن غفلت میں ضائع تو نہیں کرنا چاہتے، یا ان لمحوں کو آخرت کی کامیابی میں بدلنا چاہتے ہیں؟ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ بہت سے لوگ جمعہ کو صرف ایک چھٹی سمجھتے ہیں، سارا دن سوتے رہتے ہیں یا موبائل اور فضول کاموں میں وقت ضائع کر دیتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیے گا کہ جمعہ ہمارے لیے زندگی کی سب سے بڑی ڈیل ہے۔ اللہ پاک ہمیں کہتا ہے، میری طرف آؤ، میں تمہارے گناہ معاف کر دوں گا، تمہیں برکت دوں گا۔
تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ تو کیا ہم یہ موقع ضائع کر دیں گے؟ بالکل بھی نہیں۔ آج سے ہی ہم عہد کرتے ہیں کہ جمعہ کے دن نماز کو کبھی نہیں چھوڑیں گے، قرآن پاک اور درود شریف کی کثرت کریں گے، اس دن کو فضولیات میں ضائع نہیں کریں گے، اپنے رب کی تسبیح و تحمید بیان کریں گے۔ تو آئیے پھر سب مل کر اس دعا میں شامل ہو جائیے۔ یا اللہ پاک، ہمیں جمعے کے دن کی فضیلتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہمارے والدین کو بخش دے، ہماری امت کو جوڑ دے اور ہمیں اس دن قیامت کے خوفناک عذاب سے محفوظ فرما، آمین یا رب العالمین۔ اگر ہمارا یہ پیغام آپ کے دل کو لگا ہے تو اس ویڈیو کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں تاکہ سب جمعہ کے دن کی عظمت کو پہچان سکیں، اس کی اہمیت کو، اس کی فضیلت جان سکیں۔ جزاک اللہ خیراً کثیرا فی الدنیا والآخرہ، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔